دیکھو احسان الہی، تم نے غلام خان کو مارنے میں جتنا ٹائم لیا ہے نا، ہم اس سے آدھا بھی نہیں لیتا، چوتھا حصہ بھی نہیں لیتا۔ ہمیں بتاؤ غلام خان کا سرخ رومال اور اس میں بندھا ہوا 1.5 لاکھ روپیہ کہاں ہے؟ میں نے دیکھا اس کی انگلی لبلبی پر تھی۔ غلام خان نے اس انگلی کو سمجھنے میں غلطی کی تھی اور مارا گیا تھا، لیکن میں غلطی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے لبلبی پر رکھی ہوئی ایسی کئی انگلیاں دیکھی تھیں۔ مجھے معلوم رہتا تھا کون سی انگلی حرکت کر سکتی ہے اور کون سی نہیں۔ عیسیٰ جان کی انگلی کم از کم اس وقت حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی جگہ خاموش کھڑا رہا، پیشانی پر سرد لوہے کے دباؤ کو خاموشی سے جھیلتا رہا، اور ایک دم سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں عیسیٰ جان کو اندازہ ہوا کہ وہ کسی معمولی شخص کے سامنے نہیں کھڑا۔ اس نے رائفل میری پیشانی سے ہٹائی اور غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد گمبھیر آواز میں بولا، کون ہے تم؟ احسان الہی۔ اتنا تو جانتا ہے ہم، بلکہ اس سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ ہاں، شکاریوں کے بیس میں وہ وردی والے چور ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ تمہارا ایس پی برکت، صوبیدار مرجان اور وہ الو کا پٹھا کبیر علی شاہ سب ہمارا داڑ کے نیچے ہے۔ سب کو چبا کر ڈال دے گا ایک طرف۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ عیسیٰ جان کے انکشافات دھماکہ خیز تھے۔ میں نے عباس خان کی آنکھوں میں خوف کا سیلاب امنڈتے دیکھا، اور مجھے لگا کہ وہ زود و رنج لڑکا لڑکھڑا کر گر جائے گا۔ یہ سوال چیخ بن کر ذہن میں ابھرا کہ عیسیٰ جان نے یہ نام کیسے لے لیا ہے۔ جواب ایک ہی تھا، کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ عیسیٰ جان کی سنگ پاش نگاہیں میرے چہرے پر تھیں۔ وہ مسکرا کر بولا، کیا سوچ رہا ہے فیسا غورس کی طرح؟ ملنا چاہتا ہے اپنے لوگوں سے؟ پھر میرے جواب دینے سے پہلے ہی اس نے راجہ رحیم کو اشارہ کیا۔ وزیرستانی کی طرح اس نے بھی رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے لی اور سیفٹی لاک ہٹا کر ہمیں نشانے پر رکھ لیا۔ چلو۔ عیسیٰ جان نے ادکھلے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں مخاطب کیا۔ ہم دروازے کی طرف بڑھے تو دونوں رائفل بردار بڑے ماہرانہ انداز میں ہمارے پیچھے ہو گئے۔ کمرے سے باہر یکبستہ ہوا نے ہمارا استقبال کیا۔ پتھریلی دیواروں والے اکثر کمروں میں لالٹین اور دیے وغیرہ کی روشنی تھی۔ ایک دروازے کے سامنے بہت بڑی بڑی مونچھوں والا ایک فربا اندام قبائلی سب مشین گن لیے چوکس کھڑا تھا۔ دروازے پر تالا جھول رہا تھا۔ عیسیٰ جان کو دیکھتے ہی فربا اندام پہرے دار نے قریب رکھی لالٹین دانتوں میں پکڑی اور جھک کر تالا کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی اندر کا جو منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آیا تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ سامنے ایک دیوار سے لالٹین جھول رہی تھی۔ اس کی روشنی میں ہمیں اپنی پوری ٹیم نظر آ گئی۔ ایس پی برکت صاحب، انسپیکٹر باجوہ، صوبیدار مرجان، فورس کے جوان سب وہاں موجود تھے۔ اگر کوئی نظر نہیں آیا تو وہ کبیر علی شاہ تھا یا ہیڈ کانسٹیبل نذیر۔ وہ سب کے سب چٹائی پر بیٹھے تھے اور ایسے بیٹھے تھے کہ انہیں دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایس پی برکت صاحب کا سر ایک خاصدار کی گود میں تھا اور خاصدار کا سر صوبیدار مرجان صاحب کی پشت پر دھرا ہوا تھا۔ مرجان صاحب ہاتھ پاؤں پھیلائے اوندھے پڑے تھے اور آنکھیں بند کیے نہ جانے کیا بڑبڑا رہے تھے۔ انسپیکٹر باجوہ سب سے الگ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا اور عجیب سی آواز میں بھوں بھوں کر کے رو رہا تھا۔ باقی لوگوں کا حال بھی اس سے ملتا جلتا تھا۔ ان سب کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ انہیں زیادہ مقدار میں افیون وغیرہ کھلا کر دیکھنے والوں کے لیے قابل رحم بنا دیا گیا ہے۔ کہاں وہ چوڑی چھاتیوں والے 6 فٹ لمبے جوان جو قانون توڑنے والوں کے دانت کھٹے کرنے کا عزم رکھتے تھے اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار زوئے مشت کے نشیب و فراز میں ڈاکوؤں کو کھوجتے پھر رہے تھے، اور کہاں یہ سکڑے سمٹے زمین چاٹتے ہوئے افینچی۔ میں ششدر رہ گیا۔ یقیناً انہوں نے خود تو یہ لانتی نشہ نہیں کیا ہوگا، انہیں زبردستی بلکہ بزور بازو اس حال کو پہنچایا گیا تھا۔ ایس پی برکت صاحب نے اپنی چندیائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ سر جیسے ان کے کندھوں پر سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر تک مجھے پہچاننے کی کوشش کرتے رہے، پھر بے دم سے ہو کر دوبارہ خاصدار کی جھولی میں ڈھہ گئے۔ یہ ایک لانس نائک میرے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ اس نے عباس خان کو پہچان کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پرکٹے پرندے کی طرح اوندھے منہ زمین پہ جا گرا۔ اس کے منہ سے رال بہہ رہی تھی۔ عیسیٰ جان کے اشارے پر فربا اندام چوکیدار نے دروازہ دوبارہ مقفل کر دیا۔ رائفلوں کی زد میں ہم دوبارہ واپس پہلے والے کمرے میں آ گئے۔ عیسیٰ جان اب پہلے سے زیادہ بااعتماد نظر آ رہا تھا۔ غالباً اس اعتماد میں گناگوں اضافے کا ایک سبب عباس خان کے چہرے پر پھیلی ہوئی زردی اور بدحواسی بھی تھی۔ وہ ڈھولے ماہیے
اور دوہے گانے والا نازک مزاج لڑکا نہ جانے کس طرح لانس نائک بھرتی ہو گیا تھا۔ اب موت اس کی آنکھوں میں ہی نہیں پورے جسم میں ناچ رہی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر عیسیٰ جان ایک کرسی نما شے پر بیٹھ گیا۔ امپورٹڈ سگریٹ نکال کر اس نے اپنے تلائی لائٹر سے سلگایا تو انگلیوں میں ڈائمنڈ کی انگشتریاں جگمگا اٹھیں۔ دھواں فضا میں چھوڑ کر اس نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، ہم تم دونوں کو اسی وقت پہچان گیا تھا جب غلام خان نے تمہارا تعارف شکاری کے طور پر کرایا تھا۔ تمہارا گرائی لوگ اسی دن ڈوکی تالاب سے پکڑا گیا تھا جس دن تم پاوندہ بستی کی طرف گئے تھے۔ بس ایک وہ کافر کا بچہ، کیا نام ہے اس کا، کبیر علی شاہ، وہ ہمارے ہاتھ نہیں آیا۔ اس کا 2 کتا ہم نے مار دیا پر وہ خود بچ گیا۔ چھوڑے گا نہیں ہم اس کو، اگر وہ یہیں ہے نا تو اس کو ڈھونڈے گا اور ڈنڈا ڈولی کر کے یہاں لائے گا، سمجھے؟ عیسیٰ جان نے میری طرف انگلی اٹھائی۔ انسپکٹر باجوہ کہتا ہے کہ تم اس کا ہیڈ کانسٹیبل ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تم کو کیا لگتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، مجھ کو ایک دم غلط لگتا ہے، تم کو 420 کر رہا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل تمہارے مافک خطرناک نہیں ہوتا، ایک دم چابی والا کھلونا ہوتا ہے وہ۔